اپنے سرکاری ماؤتھ پیس پاکستان ٹیلی ویژن کا 23 ارب روپے کا بوجھ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے کاندھوں پر ڈالنے کے فیصلے کے بعد کپتان حکومت شدید عوامی تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ وفاق نے سرکاری ٹی وی کا خسارہ پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں وصول کی جانے والی لازمی فیس میں 3 گنا یکمشت اضافہ کرتے ہوئے اسے 35 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا ہے۔ اس طرح وفاقی حکومت عوام کی جیبوں سے 23 ارب روپے سالانہ نکالے گی اور وزیر اعظم، صدر اور حکومتی وزراء کی ذاتی تشہیر پر صرف کرے گی۔ یاد رہے کہ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں سرکاری ٹی وی کے لیے ایسا کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، لہٰذا عوام نے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی وی کی فیس ان ناکام حکومتی اراکین اسمبلی سے چارج کی جانی چاہیے جن کی ناقص کارکردگی کو پی ٹی وی سارا دن بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ شاید ہی 1 لاکھ لوگوں میں کوئی ایک فرد کسی وقت پی ٹی وی لگا کر چند منٹ دیکھتا ہو، کیونکہ اس پر سرکار کی مدح سرائی کے علاوہ اور کچھ نشر نہیں ہوتا۔ عوام نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ حکومت اپنی ذاتی تشہیر کا جرمانہ ان سے کس قانون کے تحت وصول کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے ایک سرکولر کے ذریعے وفاقی کابینہ سے پی ٹی وی فیس میں اضافے کی منظوری لی ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کیے جانے سے صارفین پر سالانہ 23 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حکومتی فیصلے پر سوشل میڈیا صارفین حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے طنز اور تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کپتان کے ماضی کے بیانات کا پوسٹ مارٹم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ آپ کے بلوں سے ہر مہینے پیسہ کٹتا ہے ٹی وی کا، ہر سال 10 ارب روپیہ، 1000 کروڑ روپیہ ان کی جیب میں جاتا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ 1000 کروڑ روپے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے وزیر اعظم کے ماضی میں ایک جلسے سے خطاب کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے کی گئی ٹویٹ 16 نومبر سن 2014 کو جہلم میں عمران خان کے خطاب کی ہے۔ اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ ہر مہینے لائسنس فیس کے نام پر 35 روپے وصول کیے جاتے ہیں، جو ہر سال 10 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ ٹی وی آپ سب کے بلوں سے ہر مہینے 50 روپے یا 55 روپے ٹی وی کا ٹیکس لگتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ 10 ارب روپے بنتا ہے سال کا، کسی کو نہیں پتا کہ 10 ارب روپے کدھر جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی جو ہمارے پیسے پہ چلتا ہے، آپ کو پتا پاکستانیوں، ہر مہینے آپ کے بل سے پی ٹی وی کے لیے 30 یا 40 روپیہ کٹتا ہے، 35 روپیہ کٹتا ہے، اور ہر سال 10 ارب روپیہ پی ٹی وی کو آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ تو میں پی ٹی وی سے پوچھتا ہوں، اور پی ٹی وی کا جو ایم ڈی ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نون لیگ اور نواز شریف کے پتلے بنے ہوئے ہیں، ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ پیسہ ہمارا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ آج وہ بھی عمران خان کی طرح یہ سوال کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی کی فیس کی مد میں ماہانہ جمع کیے جانے والے اربوں روپے کہاں جاتے ہیں۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک پی ٹی وی کیوں اس قابل نہیں ہوا کہ اپنا بزنس پلان مرتب کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے؟ وزیر اعظم کا پرانا بیان اور اس کی ویڈیو سامنے آئیں تو کچھ صارفین نے فوراً عمران خان کو تجویز دی کہ وہ ڈی چوک پر اس اضافے کے خلاف احتجاج کریں۔ سوشل میڈیا صارفین کا حکومتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ مالی وسائل کی قلت کا شکار پی ٹی وی کے ڈوبنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو کمرشل بنیادوں پر چلانے کی بجائے سرکار کا ماؤتھ پیس بنا دیا گیا ہے، اور لوگ ناکام سرکار سے الرجک ہیں، لہٰذا وہ پی ٹی وی سے بھی اکتا چکے ہیں۔ ٹی وی فیس میں یکلخت 200% اضافے کی اطلاع کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے مواد کا معیار سوشل میڈیا صارفین کی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی وی پاکستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور تھکے سے تھکے پرائیویٹ ٹی وی چینل سے بھی گیا گزرا چینل بن چکا ہے۔ ایک صارف نے پی ٹی وی کو سفید ہاتھی قرار دیتے ہوئے پیش کردہ مواد پر سوال اٹھایا کہ سینکڑوں افراد پر مشتمل ٹیم ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ آرمی چیف، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آج کیا کہا۔ پی ٹی وی فیس کے معاملے پر تبصرہ کرنے والے کچھ صارفین نے کراچی کے علاوہ ملک بھر کے بجلی صارفین سے فیس لیے جانے کا ذکر کیا تو لگے ہاتھوں یہ مشورہ بھی دے ڈالا کہ پی ٹی وی کی نجکاری کر دی جائے تاکہ حکومت اور لوگوں پر بوجھ نہ پڑے۔ صدام عباسی معاملے کے مختلف رخ کے ساتھ سامنے آئے تو شکوہ کیا کہ ان کے گھر ٹیلی ویژن نہیں، لیکن اس کے باوجود 15 برسوں سے یہ فیس دیے چلے جا رہے ہیں۔ صغیر بٹ نے پی ٹی وی فیس پر تنقید کرنے والوں کو مخاطب کیا تو لکھا کہ بس گھبرانا نہیں بچوں،
बहुत से सार्फिन फीस में इजाफा करने या ना करने की बहस करते रहे तो कुछ ऐसे भी थे जो मुजव्वज़ा इजाफे को बेहतर इस्तेमाल से मुतल्लिक तजावीज़ देते रहे। नासिर शेख ने फेसबुक पर अपने तबसरे में लिखा कि टीवी के नाम पर वसूल होने वाले 100 रुपये में से 25 रुपये रेस्क्यू 1122 को दे दें ताकि वह जदीद गाड़ियाँ और आलात खरीद सके। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान टेलीविज़न हुकूमती नशरियाती इदारा है जिसे दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करने की कोशिश की जाती है, इसलिए आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो रियासती टेलीविज़न की बहाली के लिए ताउन करे। वाज़ेह रहे कि सन 2007 से बिजली बिलों के जरिए PTV लाइसेंस फीस वसूल करने का आगाज़ किया गया था। इब्तदा में 25 रुपये फ़ी कनेक्शन के हिसाब से ये रकम तकरीबन 3 अरब रुपए थी, जो बिजली सार्फिन में इजाफे से बढ़कर 7 अरब रुपए हो गई थी। ताहम PTV फीस पर माजी में यह कहकर तनकीद की जाती रही कि बिला इम्तियाज़ हर किसी से, खुसूसन मसाजिद और नादार अफराद से फ़ीस वसूल करना नाकाबिल फ़हम इक़दाम है। वाज़ेह रहे कि सरकारी टेलीविज़न को पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के नाम से चलाया जाता है। 26 नवंबर सन 1964 को निजी इदारे के तौर पर शुरू किए जाने वाले चैनल को 1970 में उस वक्त की हुकूमत ने नेशनलाइज कर लिया था। 1990 तक PTV पाकिस्तान में फ़ाल इकलौता TV चैनल था। मुल्क के 8 मुख्तलिफ शहरों में अहम दफातर रखने वाले इदारे के ज़ेर एहतमाम खबरों और खेलों समेत इलाकाई ज़ुबानों और दीगर मौज़ूआत के मुतादिद चैनल्स चल रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।